السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها الا هالک صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ ہر حال میں اول و آخر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آخر نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہیں ان کو بیان کرنے کی اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی، اور کم و بیش 1 سال تک ہم اللہ کے رسول کی وصیتوں کے ساتھ جیتے رہے یا ان کی وصیتیں سنتے رہے اور ان کی وصیتوں کا تذکرہ ہم کرتے رہے۔ ہفتے میں 1 بار درس دیا جاتا تھا۔ الحمدللہ وصیتیں آج اختتام کو پہنچ رہی ہیں، اور یہ وصیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں پوری زندگی سے متعلق، پورے دین سے متعلق تھیں۔ اس میں آپ نے دین پر استقامت کی وصیت فرمائی، اور دین میں مضبوطی کے ساتھ داخل ہو جانے کی وصیت، اور اس طریقے سے شرک سے دور رہنے کی وصیت، حسن اخلاق کی وصیت، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت، عبادات، معاملات، اور اس طریقے سے آخرت یعنی دین کے تمام شعبوں اور تمام اصول کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تھیں، جنہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ یہ وصیتیں تقویٰ کی، دین پر استقامت کی، اور جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرنے کی، سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی، اور بدعات اور خرافات اور شرک سے بچنے کی، اور حسن اخلاق کی، اور اللہ تعالیٰ کی کما حق و عبادت کرنے کی، اور نبی کے طور طریقے کو اپنانے کی، یعنی زندگی کے اور دین کے تمام شعبوں کو محیط آپ کی وصیتیں تھیں، جنہیں میں نے آپ کے سامنے صحیح حدیث کی روشنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری بار بار یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے، پورے مسلمانوں کو توفیق دے، آمین رب العالمین۔ حجۃ الوداع کی وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے تقریباً 8 یا 9 دروس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں تھیں مرض الموت کی، ان وصیتوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جن میں آپ نے 9 وصیتیں فرمائی تھیں۔ پہلی وصیت یہ تھی قبروں پر مساجد بنانے کی ممانعت۔ آپ نے لوگوں کو اس سے ڈرایا اور کہا قبروں پر مساجد نہ بناؤ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ دوسری وصیت آپ کی یہ تھی صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت، انصار کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ اچھے طور پر پیش آنے کی وصیت، ان کا حق ادا کرنے کی وصیت، اور ان کے ساتھ نرمی کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی وصیت۔ تیسری وصیت جزیرۃ العرب سے یہود کی نکالنے کی وصیت آپ کی تھی، اور چوتھی وصیت تھی وفود کی تکریم کی، یعنی جو وفود آئیں دین اسلام قبول کرنے کے لیے یا اس طریقے سے کسی کے پاس بھی آئیں، ان وفود کی عزت کرنا، ان کی ضیافت کرنا، ان کی تکریم کرنا، یہ آپ نے وصیت فرمائی۔ اور 5ویں جو آپ کی وصیت تھی وہ تھی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت، کتاب اللہ اور سنت رسول، کیونکہ انہی دونوں کو اپنانے میں انسان کے لیے نجات ہے۔ یہی 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں، کتاب اللہ اور اپنی سنت، جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ 6ٹھی وصیت تھی جیش اسامہ کی روانگی کی وصیت، کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے، اسے نہ روکا جائے۔ 7ویں وصیت آپ کی تھی حسن ظن کی، اور یہ وصیت آپ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھی امید رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھلا کرے گا اور خیر کا معاملہ فرمائے گا۔
8वीं वसीयत आपकी थी नमाज की, नमाज को मजबूती के साथ कारबंद होने की नमाज पर और नमाज के अदा करने की वसीयत आपकी थी। ये 8वीं आपकी वसीयत थी। और 9वीं जो वसीयत थी गुलामों और जो लोडियाँ हैं या जो मातहत हैं उनके साथ हुस्न सलूक की वसीयत और उनके हुकूक अदा करने की वसीयत। इन तमाम वसीयतों का तज़किरा इससे पहले तफसील के साथ आपके सामने हो चुका है। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। आज कबल इसके कि हम ये चैप्टर बंद करें, ये सिलसिला बंद करें और किसी नए सिलसिले का आगाज़ करें, आखिर में चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ुल मौत की वसीयतें भी आपके सामने बयान की गई और आपकी वफ़ात के बाद जिन्हें खिलाफत मिलती है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करके कि क्या आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया था कि मेरे बाद वही खलीफा होंगे, आपकी कोई नस है या सराहत के साथ आपने फरमाया था। इस मौजू पर हम मुख्तसर गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू को बंद कर देंगे और नए सिलसिले के इंशाअल्लाह आने वाले इतवार से हम आगाज़ करेंगे। इसमें सही बात यह है कि हमारे नबी ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत की वसीयत नहीं फरमाई थी। अलबत्ता आपकी ज़िंदगी में और आपके अमल से ऐसे बहुत सारे इशारे मिलते हैं जिससे साबित होता है कि आपके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही खिलाफत के हकदार थे। जैसे आपके मर्ज़ुल मौत में उनका लोगों का नमाज़ पढ़ाना, तकरीबन उन्होंने 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ुल मौत में पढ़ाई और लोगों उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। और ये इमामत नमाज की ये जो है बड़ी इमामत पर दलालत करने वाली है, खिलाफत पर, और जो खलीफा होता था वही नमाज पढ़ाता था। इससे मालूम होता है कि आपकी ज़िंदगी में इस बात की तरफ इशारा मिल गया था कि आपके बाद खलीफा कौन होंगे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे, लेकिन आपने वसीयत नहीं फरमाई। आपको यकीन था कि सहाबा किराम आप ही को मुंतखब करेंगे, क्योंकि जो आपकी नेकियां हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो किसी से मख्फी नहीं थी। यार गार थे आपके, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, अपनी पूरी दौलत को इस्लाम की नशर व शात के लिए लगा देने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लिहाजा वही हकदार थे, वही सबसे अफजल थे तमाम सहाबा में। इसलिए आपको यकीन था कि सहाबा किराम हमारे बाद अबू बकर सिद्दीक़ ही को खलीफा मुंतखब करेंगे। आपने चाहे इरादा फरमाया कि लिख दिया जाए उनके लिए वसीयत, लेकिन अल्लाह ने चाहा वही हुआ और वसीयत उनके लिए नहीं लिखी गई, इसलिए कि हमारे नबी को इत्मीनान था कि सहाबा किराम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा किसी और को खलीफा मुंतखब नहीं करेंगे। अगर नस होता तो इख्तलाफ नहीं होता। ये भी इस बात की दलील है कि हमारे नबी ने वसीयत नहीं फरमाई थी। आप फरमाना चाह रहे थे, कहा किताब लेकर के आओ, हम लिख देते हैं, कलम लेकर के आओ, दफ्तर लेकर के आओ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई कि इस तरीके से आपको भुला दिया गया और इस तरीके से अल्लाह जो चाहा वही बेहतर हुआ और फिर नहीं लिखा, क्योंकि इस आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर तमाम सहाबा का इजमा है, तमाम सहाबा का इजमा। कोई भी आप पर बैअत करने से कोई पीछे नहीं हटा, सब ने आपको अपना खलीफा मुंतखब किया। इसलिए इजमाई तौर पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत साबित हुई है। लिहाजा अगर नस होता, आपकी कोई हदीस होती, तो सहाबा किराम इख्तिलाफ ही नहीं करते। जैसे अंसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से थोड़ी सी इस तरह की बात पैदा हुई, जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला यानी अगर कोई हदीस होती तो उनको बता दिया जाता तो इख्तिलाफ ही नहीं होता, लेकिन इख्तिलाफ हुआ थोड़ा सा और सारा इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। तमाम लोगों ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब कर लिया। तो इस तरीके से कोई नस नहीं था। अलबत्ता आपकी खिलाफत पर उम्मत का इजमा है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी यानी आपके बाद वही खिलाफत के मुस्तहिक़ थे। इब्न अबी मलीका कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सुना और मैंने उनसे सवाल किया या उनसे सवाल किया गया कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को खलीफा बना दो तो किसको बनाते? तो उन्होंने कहा कि अबू बकर को। कहा उसके बाद किसको? कहा उनके बाद उमर को। कहा उसके बाद किनको? कहा उनके बाद अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो इससे मालूम हुआ कि आपने किसी को खलीफा मुंतखब नहीं किया था और न ही वसीयत की थी कि मेरे बाद फलां खलीफा होंगे। जी हाँ, किसी को भी नहीं, न अबू बकर सिद्दीक़ को, न किसी और को, न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को।
جیسا کہ روافظ کہتے ہیں، جھوٹی قوم ہے روافظ، دشمنان صحابہ ہے وہ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آل رسول کے بھی دشمن ہیں، کتاب و سنت کے وہ دشمن ہیں۔ اور جب آپ نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی تو کسی کے لیے بھی آپ نے، علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آپ نے وصیت نہیں فرمائی تھی۔ اس کے تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اندر دلیل ہے اہل سنت کے لیے ابو بکر کو خلافت میں مقدم کرنے میں، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت ملنے میں، اور یہ تمام صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور اس میں اس بات کی دلیل ہے اہل سنت کے لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث سے کوئی صراحت نہیں تھی آپ کی، یعنی صراحتاً کوئی نص ایسا نہیں تھا ہمارے نبی کی طرف سے کہ ہمارے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ ہاں صحابہ کرام کا ان کی خلافت پر اجماع ہوا اور ان کو فضیلت کی بنا پر ان کو مقدم کیا گیا۔ اگر کوئی نص ہوتی تو پھر اس میں کوئی اختلافی انصار کی طرف سے نہیں ہوتا، اور جسے حدیث یاد ہوتی وہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث بیان کی، جب اختلاف ہوا کہ نبی کو کہاں دفن کیا جائے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو کبھی نہیں بھول سکتا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں جس نبی کو دفن کرنا اللہ تعالیٰ پسند کرتا وہیں نبی کی روح بھی قبض کر لیتا، تو نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ حدیث سنائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی تو جب اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے تو ایسی صورت میں وہ حدیث سنا دی جاتی، بتا دیا جاتا کہ حدیث ہے، لیکن کسی نے کوئی ایسی حدیث نہیں سنائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نص نہیں تھا۔ پھر تمام لوگ، تمام صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے اور معاملہ جو ہے متفق ہو گیا اور استقرار ہو گیا۔ اور جو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی کے لیے ہمارے نبی نے وصیت کی تھی تو یہ باطل ہے، اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ باطل چیز، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے اس کے باطل ہونے پر اتفاق ہے، کیونکہ اور علی رضی اللہ عنہ پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے ان کی تکذیب کی ہے، کیونکہ اگر وصیت ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے، ان سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا کوئی ایسی وصیت نہیں کی۔ تو اگر وصیت ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ بھئی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ میں خلیفہ ہوں گا، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بیان کی، لہذا اور یہ کبھی منقول بھی ان سے نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی بات کہی ہو، اور نہ ہی کسی نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو روافظ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے علی کے رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت کی تھی، ان کا قول باطل ہے اور بے اصل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے کسی کے لیے خلافت کی وصیت نہیں کی۔ ابو بکر صدیق کے لیے آپ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا اور بہتر ہی ہوا۔ الخیر مختار اللہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے خیر ہوا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے۔ وصیت نہیں ہو سکی، لیکن تمام وہی ہوا جو اللہ رب العالمین کو اللہ کی مشیت کے تحت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی آرزو تھی اور اس لیے جو آپ کی تمنا تھی کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ منتخب نہیں کریں گے، اور پھر ان پر اجماع ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے وصیت نہیں کی گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے اجماع سے ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پر سب کا اجماع ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کو بھی صحابہ نے اور اس طریقے سے لوگوں نے ان کو بھی منتخب کیا، اور اس طریقے سے اگرچہ ان کی خلافت پر اجماع نہیں ہوا لیکن وہی خلافت کے حقدار تھے اور وہی چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ اجماع اس لیے نہیں ہوا کیونکہ شام کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا تھا، لیکن وہی خلافت کے حقدار تھے، ان کی خلافت راشدہ تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ یہ تین خلفائے راشدین ان کی خلافت پر باقاعدہ تمام صحابہ کا اجماع ہوا، کوئی ان سے الگ نہیں ہوا۔ تمام صحابہ نے ان پر جا کر کے، تمام مسلمانوں نے ان تینوں پر جا کر کے بیعت کیا۔ تو الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح اور صریح حدیث نہیں تھی،
صحابہ کرام نے ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا کیونکہ وہی حقدار تھے، چونکہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد وہی خلیفہ بنے۔ اور یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف فی یا اس کے تعلق سے اور بھی کچھ رائے پائی جاتی ہیں، تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ آپ کی خلافت پر کوئی نص نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اشارات اور اس طرح کے یعنی حدیثیں یا تھیں جو دلالت کرتی تھیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد آپ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنیں گے، جیسے ہمارے نبی کا خواب دیکھنا کہ ہمارے نبی نے پانی نکالا کنویں سے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ڈول گیا، انہوں نے 2 ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ڈول آیا، تو یہ جو ہے یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے نبی کے بعد ابو بکر صدیق ہی خلیفہ بنیں گے، اور سب سے زیادہ نیکیاں ابو بکر صدیق کی تھی تمام صحابہ کرام میں، وہی سب سے افضل تھے اور سب سے پہلے اسلام لانے والے، لہٰذا ان کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ ہم آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پورے 1 سال تک ہمارے ان دروس کو سنتے رہے، وصیتیں سنتے رہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر سے نوازے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بھی، آنے والے دنوں میں بھی اس طریقے سے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں گے، اور اس طریقے سے دین سے محبت کا ثبوت پیش کریں گے، اور دعوت میں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے ہمارے ساتھ چلیں گے، اور اس طریقے سے جو ہمارے دروس پیش کیے جاتے ہیں ان دروس کو آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے اور جنت الفردوس میں سب کو جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔